نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حزب البحر کے ذریعے استخارے کے متعلق کہ آپ نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر استخارے کا حزب البحر کے ذریعے طریقہ ذکر کیا، لیکن جو آج استخارے کا طریقہ میں ذکر کروں گا وہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے، کیونکہ استخارے کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی بھی کام سے پہلے استخارہ کر لیا کریں کہ اللہ رب العزت سے مشورہ کر لیا کریں، اس کے خیر اور شر کے متعلق اللہ رب العزت سے مشورہ کریں گے تو اللہ رب العزت بہترین مشورہ عطا فرمائیں گے، اور اگر خیر کا مشورہ مل گیا تو انشاءاللہ ہر کام کے اندر جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے جس کے متعلق اس نے استخارہ کیا ہے، بظاہر جتنا بھی مشکل ہو یا ناممکن سی بات ہو یا کام میں نقصان کا خطرہ ہو، تو جب آپ استخارہ کریں گے تو اس میں خیر کی طرف اشارہ ملا، خیر کا مشورہ اللہ رب العزت کی طرف ملے گا، تو کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کا نقصان ہو جائے۔ اس لیے استخارہ ہر کام سے پہلے، ہر کاروبار سے پہلے، ہر رشتے سے پہلے کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی رضا کو بھی حاصل کیا جا سکے، اللہ کی رضا کو معلوم کیا جا سکے کہ اللہ رب العزت کی اس میں کیا رضا ہے۔ تو آج بھی حزب البحر کا استخارے کا دوسرا طریقہ میں انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان ہے، اور صرف آسان نہیں بلکہ اس کے اندر ہر چیز بالکل واضح اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں۔ استخارے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کام کے متعلق، کسی مقصد کے متعلق، کسی رشتے کے متعلق، کاروبار کے یا ملازمت کے متعلق آپ استخارہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ دعائے حزب البحر کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو قرآن پاک کی آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے کسی بھی خوشبو یعنی عطر وغیرہ پر دم کرنا ہے، اپنے ہاتھ پہ یعنی پڑھیں اسے تقریباً 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنا عطر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پہ لگائیں، ہاتھ پہ لگانے کے بعد اپنے کپڑوں پہ لگا لیں، یعنی اپنے جسم پہ اس خوشبو کو لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بسترے سونے والی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 1 مرتبہ دعائے حزب البحر پڑھنی ہے، اور مکمل نہیں پڑھنی۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ پہنچیں گے کہ اللہم یسر لنا امورنا، یہاں آپ نے یسر لنا امورنا کے بعد بفلاں یعنی اپنے کام کا ذکر کرنا ہے، یعنی ذکر زبان سے کریں تب بھی یا انسان کے دل میں ہو تب بھی، لیکن جب اس لفظ پہ پہنچیں گے آپ نے اس لفظ کو، ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کے پاس موجود ہو، خوشبو آپ نے پہلے لگا لینی ہے، وہ کاغذ کا ٹکڑا آپ کے پاس موجود ہو تو آپ نے یہاں لکھنا ہے اللہم یسر لنا امورنا یا پھر اللہم یسر لی امری، ٹھیک ہے۔ آگے اپنا کام اپنی زبان کے اندر لکھ دیں کہ یا اللہ اس کام کے اندر میرے لیے آسانی پیدا فرما، ٹھیک ہے۔ تو یہ لکھنے کے بعد آپ نے وہ کاغذ کا ٹکڑا لیا، اس پہ لکھ لیا، لکھنے کے بعد آپ نے بقایا جو ہے دعائے حزب البحر کو مکمل کر لینا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد آپ نے پھر کسی سے بات نہیں کرنی، اس کاغذ کے ٹکڑے کو جو آپ نے دعائے حزب البحر کے درمیان میں لکھا ہے اس کو آپ نے اپنے تکیے، اپنے سرہانے کے نیچے رکھ کر سنت کے مطابق کروٹ لے کر سو جانا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے تو تقریباً جو ہے 90% ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دن اللہ رب العزت کی طرف سے سارا معاملہ بالکل واضح کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام بہتر ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے اگر پہلے دن نظر نہ آئے، واضح اشارہ نہ ملے، تو دوسرے دن آپ کا کاغذ کا ٹکڑا وہی ہوگا، لیکن اس ٹکڑے کے نیچے آپ نے اسی لفظ پر پہنچیں گے اللہم یسر لنا امورنا پہ، آپ نے اس کو پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے مقصد کی مزید وضاحت نیچے لکھ دینی ہے۔ یعنی اگر آپ بالفرض پہلے دن آپ نے پرچی پہ لکھا کہ یا اللہ میں فلاں یعنی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، اگر پہلے دن نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو، کچھ بھی وضاحت نہ ہو ملے آپ کو، تو پھر دوسرے دن آپ نے جب اسی لفظ پہ پہنچیں گے اللہم یسر لنا امورنا تو اپنے کام کے متعلق وضاحت کر دے
کہ یا اللہ میں کاروبار تو کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کا تو آپ نے لکھ دیا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اب آپ نے نیچے تحریر اس کے ساتھ ہی، یعنی وہ نہیں لکھنا، وہ تو پہلے لکھا ہوا اسی پرچی پر نیچے آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ فلاں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی فلاں کاروبار ہے، فلاں کاروبار ہے، فلاں چیز کا، یعنی بالفرض کسی بھی چیز کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، اس چیز کا آپ نے نام لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ دوسرے دن ایسے ہی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پہلے دن نہیں تو دوسرے دن 100% اللہ رب العزت کی طرف سے مشورہ آ جائے گا۔ اگر آپ کے لیے بہتر ہوا تو آپ اپنے آپ کو خواب کے اندر بھی خوش دیکھیں گے، خواب کی علامات جو آپ ظاہری طور پر اٹھنے کے بعد بھی محسوس ہوں گی، آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر خوشی کے آثار ہوں گے۔ اور اگر آپ کے لیے وہ کام بہتر نہ ہوا، اس کے اندر شر ہوا، تو پھر اللہ رب العزت خواب میں بھی آپ کا مزاج جو ہے ایسا بنا دیں گے جیسے انسان ڈرا ہوا ہو یا خوف زدہ ہو یا پریشان ہو، یعنی اپنے آپ کو اگر آپ پریشانی میں دیکھیں، یعنی یہ اگر کھل کے وضاحت، یعنی کوئی مشورہ نہ دے، یعنی کسی کی آواز نہ آئے، کوئی آپ سے بات کر کے اس معاملے میں آپ کو مشورہ نہ دے، یا پھر آپ اپنے کاروبار میں خوشی محسوس نہ کریں، پیسہ آتا ہوا نظر نہ آئے، یا کوئی بھی خوشی کی خبر نہ ملے، تو پھر آپ نے اپنی کیفیت کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ پہلے دن نہیں تو دوسرے دن اللہ رب العزت مکمل طور پر آپ کو اس کام کے متعلق جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں، جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار کے متعلق ہو، رشتے کے متعلق ہو، ملازمت کے متعلق ہو، کسی بھی دنیا کا کوئی بھی کام ہو، آپ نے بس پہلے دن کام کا مختصر نام لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگر نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، پھر ضرورت نہیں ہے کرنے کی، اگر نظر نہیں آیا تو اگلے دن اسی پرچی کے نیچے پڑھنا ایک مرتبہ ہی ہے، اور جب اللہم یسر لنا امورنا پہ پہنچیں گے تو اس وقت اس کام کی وضاحت اس کے نیچے دوسرے دن لکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پہلے دن ہی 90% اللہ رب العزت کی طرف سے مشورہ مل چکا ہوگا، مل جاتا ہے، اور اگر نہ ملے تو پھر دوسرے دن آپ اسی طرح دعائے حزب البحر مکمل پڑھیں، درمیان میں جب اس لفظ پر پہنچے تو یہی لکھ کر باقی دعا کو مکمل کریں۔ تو انشاءاللہ العزیز جب آپ استخارے کو اس طریقے سے آپ کریں گے، آپ کو زیادہ دن کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے طرف سے جو مشورہ آپ کو ملے گا وہ 100%، یہ یوں کہہ لیں کہ 101% بالکل درست ہوگا، چاہے بظاہری طور پر حالات بالکل اس کے برعکس ہوں، بالکل مخالف ہوں، تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے جو مشورہ ہوگا، جو مشورہ ملے گا، اگر خوشی ہوگی تو اللہ رب العزت اس کام کی وجہ سے آپ کو خوشیاں عطا فرمائیں گے۔ اگر اس میں آپ کی کیفیت پریشانی والی ہوئی تو آپ جتنے بھی حالات موافق ہوئے، اگر پھر بھی وہ کام کریں گے تو اس میں صرف پریشانی ہی پریشانی ہوگی، اس میں فائدہ ناممکن سی بات ہے کہ فائدہ ہو۔ تو اس لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر استخارہ کر کے اور اللہ رب العزت سے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔